آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اشتہا صادق جو ہے وہ 40 دن میں۔ اچھا، آج جدید سائنس کہتی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ کھا لو تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج جدید سائنس کہتی ہے کہ تم ایک لقمہ جو کھاتے ہو اس سے جو جسم میں کیلوریز پیدا ہوتے ہیں، غذائیت جو جسم کو ملتی ہے، خون میں شامل ہوتے ہیں جو کیلوریز، وہ 40 روز تک باقی رہتے ہیں ایک لقمے کا، 40 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں جسم میں۔ تو ہم تو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو اچھا، یہ قانون کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ ہے بات ہے۔ یہ کلیہ تو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، جتنے بھی مذاہب اور ادیان موجود ہیں اس میں جتنے لوگ بھی صاحب ریاضت ہیں، ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب اس قانون پر عمل پیرا ہیں۔ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی ادیان کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یا تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا شیطان کا کارنامہ ہے، کہ لیکن کسی انسان سے ثابت نہیں ہوا، صادر نہیں ہوا۔ اب یہ کلیہ ہو گیا، روحانیت حاصل کرنے کا ایک کلیہ ہو گیا، ایک قانون ہو گیا۔ دنیا کا ہر مذہب کا ہر آدمی جو ریاضت کرنا چاہے گا وہ اس پر عمل کرے گا، بس جھگڑا ختم ہوگا۔ اب نیت اور اعمال الگ الگ ہوں گے، فیوزات الگ الگ ہوں گے، اس کی اپنے پڑھنے کی عبارتیں الگ الگ ہوں گی۔ وہ جس پہ مطمئن ہوگا اس عبارت کو لے کے پڑھے گا۔ آئے نا، پڑھنا تو ایک تکرار ہے، ایک ریاضت ہے، ایک پریکٹس ہے، لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ اصول ہیں۔ اچھا، کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ حروفوں سے مرکب ہے، کوئی کلمہ بغیر حروف کے بنتا نہیں۔ اب جو کلمہ حرف سے مرکب ہے وہ روحانیت خارجی ہے، اور جو کلمہ حرف کے ذریعے جو روحانیت نہیں آتی وہ داخلی ہے۔ اور اس روحانیت کو بڑی کہا گیا، سلطان الاذکار کہا گیا، جو داخلی ہے۔ وہ کسی بھی اسم، کسی بھی آیات، کسی بھی حرف، کسی بھی کلمے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے اصول اور قوانین پر عمل کرتا ہے۔ جاری نہیں جاری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟
تو وہ جو ہے جو خارجی روحانیت ہے وہ حروفوں کے تابع ہے. اس میں کلام ہے، چاہے وہ ایک حروف کا ہو، چاہے وہ 3 حروف کا ہو، 5 کا ہو، یا مرکب ہو، یا کوئی عبارت ہو. لیکن جو داخلی روحانیت کہلاتی ہے، جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے یا تمہارے اندر ہے موجود، جس کو رکھ دیا گیا ہے انسان میں، وہ بغیر آواز کے ہے، بغیر کلام کے ہے، بغیر کلمات کے ہے. کیوں؟ کہ وہ عبارت جو ہے وہ صرف سوچ ہے، تخیل ہے، خیال ہے. اور اس خیال کو حقیقت میں لانا، جب اس خیال کو حقیقت میں بندہ لے آتا ہے تو اپنی دنیا کا آپ خالق ہو جاتا ہے. اور اس روحانیت کا اپنا آپ رب ہو جاتا ہے. یہ مقام بڑا اعلیٰ ہے روحانیت کا. لیکن جن جن مذاہب نے اس کو سمجھا، یہ بھی بات ہے کہ یہ خالی دین اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے. مذاہب اور ادیان تو انسانوں کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں خاص ایسی ہیں کہ جو کسی عقیدے سے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ دین اسلام پر ایمان لانا عقائد میں سے ہی ہو جاتا ہے پیدا. ہندو عقائد پر ہی ہیں، عیسائی عقائد پر ہی ہیں، یہودی عقائد پر ہی ہیں، چاہے وہ باطل ہے چاہے حق ہے. تو وہ ایک گروہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ کائنات کا گروہ نہیں ہے. یہ کل کائنات ہے. اب کائنات میں واحد یہ خلق ہے، جن و انس کی، جو کلمات پر ہے. باقی مخلوق میں کوئی عبادت کلمات پہ نہیں ہے. کوئی مخلوق کلمات پہ عبادت نہیں کرتی. درخت کا سبز رہنا اس کی عبادت ہے. اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو سوکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور تمام مخلوق جو ہے وہ کلمات پر نہیں ہے. جو متکلم ہیں، جیسے انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہی حروفوں پر ہیں سارے. باقی کوئی چیز حروف پر نہیں ہے. اور سب اپنی داخلی معاملات پر ہے. انسان خارجی معاملات پر ہے. لیکن جب یہ داخلی معاملے پہ آتا ہے اور اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنے اندر کی روحانیت کو بیدار کرتا ہے، پھر یہ اشرف ہوتا ہے. ورنہ اس وقت تک یہ اشرف نہیں ہوتا. جب ہم کسی کلمات کے ذریعے کوئی عبادت کرتے ہیں
تو ہم دو ہی صورتیں رکھتے ہیں اس کی، یا تو ثواب کی یا اجر کی۔ اگر عبادت کی غرض سے کر رہے ہیں تو ہم بس ثواب کی غرض سے کر رہے ہیں، کہ غرض ہماری اس میں دو ہی ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اس سے ہمیں ثواب حاصل ہو، دوسرے عذاب سے بچ جائیں۔ تو بے مصرف ہو گیا وہ کام۔ لیکن عوام الناس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اسی پر ہیں، ان کو اسی پر رہنا چاہیے، ان کے لیے وہی بات فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی خواص ایسا کرتا ہے تو وہ طریقت کا کافر ہو جاتا ہے۔ اہل دل اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جو کام اہل زبان کا ہے اگر وہ اہل دل کریں تو وہ نقص ہے ان کا۔ بالکل کہا، انہوں نے بھی کہا، وہی کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن ان کا حسبنا اللہ کہنا کہ کیا تھا؟ کسی ثواب یا کسی عذاب کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کی اتھارٹی تسلیم کرنا تھی۔ کائنات میں تو ہی کفالت کرنے والا ہے۔ اب جب ہم نے تجھے اپنا کفیل بنا دیا تو اب چاہے جہنم میں لے جا چاہے جنت میں لے جا، کفیل تو ہمارا ہے۔ لیکن ہاں میں اسی پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مابوس نہیں ہوئے تھے ابھی آپ نبی، تو آپ کو ریاضت اور عبادت کا ایک شوق ہوا، اور آپ نے مکے سے باہر جگہ تلاش کری جو غارے آپ وہاں جاتے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے۔ وہاں کوئی آپ نے قیام، سجود، رکوع کی عبادت نہیں کری، صرف آپ خاموش بیٹھے رہتے۔ وہاں آپ نے نہیں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا آپ نے نہیں کہا سلام قولا من رب الرحیم، یا آپ نے نہیں فرمایا کہ وہ آیا نہیں تھا جب تک تو کچھ۔ یہ بات کب کھلی کہ آپ کیا کرتے تھے وہاں پر جب آپ مابوس ہو گئے؟ تو آپ نے حضرت ابو صدیق کو تلقین فرمایا کہ ابو بکر ایسے کرو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تو آپ اپنے سارے حالات ہم کے بیان فرماتے سرکار سے۔ ہاں، تو آپ فرماتے کہ ہاں، یا تو مکھیوں کے بھنبھناٹ کی آواز آئے گی یا جرس کی آواز آئے گی، تب بات کھلی کہ وہ کیا تھا، آپ کون سی عبادت کرتے تھے۔ تو خارجی عبادت تو بعد میں ہوئی، داخلی معاملہ پہلے ہوا۔ یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کو خدا کی تلاش کا شوق ہوا، تو آپ کبھی ستاروں کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے، ہے نا ایسی واقعہ؟ لیکن پھر آپ رد کرتے خود ہی
کہ نہیں یہ ڈوب گیا، یہ نہیں ہے، نہیں یہ ڈوب گیا، یہ نہیں، یہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے، پھر کون ہے؟ آپ بھی اسی حالت میں چلے گئے کیفیت میں، خاموشی کی، اور اسی خاموشی کی حالت کے بعد آپ پر جب جمود ٹوٹا تو وہی ہوئی، اور پھر آپ انبیاء میں رسولوں میں مبعوث کیے گئے۔ یہی حال آدم کا تھا جنت میں۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، جب نہ تو کوئی سجدہ ہوتا تھا اور نہ کوئی قیام تھا، نہ کوئی رکوع تھا، کیونکہ جنت میں تو کوئی آدم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، جنت میں تو آدم کوئی عبادت ہی نہیں کرتے تھے، تو تیرا شکر کیسے ادا کرتے تھے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آدم ہماری کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جنت کی نعمتیں ہماری ہی طرف سے ہیں، آدم کو یہ پتا تھا، بس یہ اس کا شکر تھا۔ کہ وہ یہ جانتا تھا کہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے۔ اور ایک دفعہ آپ بالکل خاموش بیٹھ گئے جنت میں، اور آپ نے کسی فرشتے سے، کسی سے کوئی کلام ہی نہیں کرا، 40 دن گزر گئے اسی حالت میں آپ کو۔ فرشتوں نے کہا ہے میرے رب، یہ تیرا آدم تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے، یہ تو خاموش بیٹھ گیا، کیا ہوا اس کو؟ تو رب نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو، جبرائیل کو پوچھا۔ جب ان سے پوچھا تو جب انہوں نے اپنی خاموشی توڑی تو کہا میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں کس کے ساتھ بات؟ تو اس خاموشی کا نتیجہ اس شکر کا، اس خاموشی کا، یا اس خاموش عبادت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آپ نے بغیر کھائے پیے گزارے 40 دن اور خاموش بیٹھے تھے آپ۔ اس ریاضت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں ہوا مل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو 40 روز کے لیے اپنے رب کے لیے مختص کر لے تو اللہ اس کی زبان پر فیض کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ 40 روز خلوت کے ہیں۔ مہاتما بدھا یہ ایک شہزادہ تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن اس کا دل نہ امور سلطنت میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، یہ وارث تھا، ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بھئی میں یہ امور جو ہے نا نہیں چلا سکتا، میرا اس میں دل نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا بھئی کیوں؟ اس نے کہا میں کسی تلاش میں ہوں۔ ارے اس نے کہا یہ مملکت میں سب کچھ تو ہے، تو کس تلاش میں؟ اس نے کہا میں اسی کی تو تلاش میں ہوں جو مملکت میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھئی وہ ایسی کیا چیز ہے جو مملکت میں نہیں جس کی تو تلاش میں ہے؟ اس نے کہا یہ میں بھی نہیں جانتا۔ لیکن مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں یہ ضرور جانتا ہوں۔
میں اب اسی کی تلاش کر رہا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے. پھر مجھے پتا چلے گا جب وہ مل جائے گا تو کہ مجھے کیوں بھیجا تھا، وہی بتائے گا مجھے. اب وہ اس کا باپ کہنے لگا اس کو لگتا ہے جن چپڑ گیا. اس نے اس وقت کے جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے تھے رشی اور منی، ان کو بلا لیا. کہ لے یار میرے بیٹے کو دیکھو اس کو کیا ہو گیا. انہوں نے اس کو بٹھا کے اس کا انٹرویو لیا. اس نے جب انٹرویو لے چکے وہ تو کہنے لگے راجا مہاراج یہ تیرے کام کا نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ تو فقیر منش آدمی ہے، یہ مملوکہ کے قابل نہیں ہے. اب تو اپنا کوئی جانشین ڈھونڈ لے اور اس کو آزاد کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کوئی آصف میں کوئی آصف نہیں ہے اس کے اوپر، نہ کوئی خلا جیسے دماغ میں. چھوڑ دے کہنا ٹھیک ہے بھائی جا تیری مرضی ہے. اب وہ رشیوں میں منیوں میں ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن اس کا مقصد کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا اس کی بات میں کہ وہ کون ہے، کہاں ملے گا جس نے اسے بھیجا ہے. اب یہ جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ملے گا. اب ایک دن وہ اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو ندا ہوئی کہ دھیان دے. یعنی کہ مراقب ہو جا اور اپنے اندر دھیان. بس وہ بیٹھ گیا ایک پیڑ کے نیچے، اس نے آگے نیچے 40 روز اس حالت میں بیٹھا رہا. کہتے ہیں کہ اس نے جنبش تک نہیں کری. 40 روز کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس کی ہدایت شروع ہو گئی. اور وہ پھر اس درجہ کمال کو پہنچا کہ لوگ اس پر ایمان لانے لگے. اب اس کے معاملے میں اختلاف رہا علماء میں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں. اب اللہ عالم پہ سوال اس کو نظر علیہ کرے گا. لیکن ایک بڑی مخلوق اس پر ایمان لے آئے. جب وہ اپنی زندگی کے آخری درجات میں لمحات میں پہنچا اور آخری وقتوں میں پہنچا تو اس کے چیلوں نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ گرو تجھے یہ گیان کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ گیان مجھے دھیان سے ملا. اور میرے دھیان میں نرسنگ رہا. تو انہوں نے کہا وہ نرسنگ کون ہے؟ انہوں نے بولا کہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آئے گا وہ تو. انہوں نے کہا کب آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کب آئے گا، لیکن بڑے گھر میں آئے گا. اور جب وہ آئے گا تو وہ دور مہا متر کا ہوگا. مہا متر کہتے ہیں ان کے ہاں جو سب سے بڑا دوست ہے.
महामित्र का भगवान का दोस्त होगा, और वो तमाम मखलूक को कष्टों से निजात दिलाने के लिए आएगा। और उन्होंने कहा कि उसका नाम महामद होगा, और अगर तुम लोग उसको जमाना देखो तो उसके साथ हो जाना, कि वही सबको कष्टों से निजात दिलाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और महात्मा बुद्धा के दौर में 3000 साल का फर्क है। वो 3000 साल पहले है। अब 3000 साल बाद की कोई शख्स पेशगोई कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? और फिर वो ये नहीं कह रहा कि मुखालफत में बात कर रहा हो, बल्कि वो तो कह रहा है कि तुम उसका दौर देखो तो उसके साथ हो जाना। उनके मानने वालों ने माना नहीं, फिर भी ये तो कम बखत रहे। वो मर गया। आज तमाम मज़ाहिब में सबसे बड़ा मज़हब है उसका। तो क्या नजरिया होना चाहिए इसका मुताबिक, कभी क्या होना चाहिए? हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? हमें तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए वैसे, क्योंकि उलमा की वजह से न्यूट्रल रहना चाहिए, वरना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, 70,000 बनी इसराइल में आए। अब 70,000 1,24,000 में से निकाल दो तो बाकी कहां गए? पूरी बनी इस्माइल में एक नबी आया। यहूदी क्यों चीख से चिल्लाते हैं? उनका रोना गाना तो यही है, क्योंकि 70,000 तो हम में आई, ये एक इनमें क्यों आ गया? ये तो हमारे में आना चाहिए था। उनका सारा झगड़ा तो यही था। तो अब अगर 70,000 वहां से निकाल दिए जाए तो बाकी तो बहुत सारे बचते हैं। अच्छा, अब कुरान ने टोटल कितने नबियों का जिक्र किया? 26 से 30 के करीब करीब है। अब अगर हम बस इन्हीं 26-30 को मान ले तो बाकी 1,04,000, उसके बाद बाकी कितने रह जाते हैं पीछे? वो कहां गए? अब अगर कुरान खाली एक एक गिरोह के नबियों का जिक्र करता तो सारा कुरान तो नबियों के जिक्र में ही नामों से भर जाता, और फिर भी पूरी नहीं होती बात। एक मदार है, ये तो झगड़ा है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे तो पूछेगा नहीं। हमें तो वही है कि ईमान लाओ सब नबियों पर, तो झगड़ा खत्म हो गया, हम तो सब पे लिया है। हाँ, वही फिक्री की बात कर रहा हूं मैं। ये दाखिला है। अब ये दाखिली रूहानियत जो है ये ध्यान है। अब ध्यान क्या है? ध्यान जो है वो मुतवज्जा होना है। तुम्हारी इबादत जो है टोटल एक लफ्ज में है। हम जो कुछ इबादत करते हैं वो उसी लफ्ज की वजह से कबूल होती है।
اور وہ لفظ ہے قالوا بلا. کیوں؟ کہ وہ کلمات ڈائریکٹ تم سے تھا اور وہی فیصلہ ہو گیا تھا عابد، زاہد، سالک اور کافر اور مومنوں کا اسی لفظ پر. جب رب نے فرمایا کہ الست بربکم، ٹھیک ہے، تم نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا. اب تم کسی لفظ کے ذریعے، کسی عبادت کے ذریعے، کسی عبادت کے ذریعے اس لفظ کو نہیں سن سکتے، اس کلمے کو. کس کلمے کو؟ الست بربکم کو. تم نے جب وہاں سنا تھا تو جواب دیا تھا نا. اب وہ یہاں سنو. اب جب تم یہاں الست بربکم سن لیتے ہو، تمہاری روح قالوا بلا کہہ کے پاک ہو جاتی ہے، اور جسم کا رواں جو ہے نا تمہارا عبادت میں لگ جاتا ہے. تمہارا نفس تمہاری روح کی طرح کام کرنے لگتا ہے. اور جب تک کہتے رہو گے سنو گے کب؟ اب تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے رہو، وغیرہ میری سنی نہیں رہے تو اپنے اپنی کہہ جا رہا ہے. وہ کہتا ہے سن، اور یہ پکارتا رہتا ہے. تو بندہ سننے کے لیے ہے، کہنے کے لیے نہیں. آئے نا سننا. اب جتنے بھی کلمات یہ پڑھتا ہے عبادت کے یا دعاؤں کے، یہ اقرار کر رہا ہے بس خالی. ہے نا یہ بات. تو اب اس کا اقرار بھی بڑا عجیب سا ہے، کہیں مربت میں کر رہا ہے، کہیں دہشت میں کر رہا ہے. ہے نا یہ بات. لیکن جو اصل اقرار ہے وہ جب ہوگا جب تو اس کی آواز سن لے گا، جب تجھ سے کلام ہو جائے گا. وہ اصل آواز کلام ہے کہ جب وہ تجھ سے کرے گا اور جب تو جواب دے گا تو تیری عبادت کا مقصد پورا ہو گیا. ورنہ وہی بات ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کبھی ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہم سے کہا ہوتا. آئی نا سمجھ بات. تو اصل عبادت کا مقصد جو ہے نا وہ دھیان ہے. یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا پہلے کہ یہ جو سننا ہے یہ سلطان الاذکار ہے.
اور یہ لطیفہ اخفا کا یا خفی الاخفا کا یہ ذکر ہے یہ، تو کیا شروع میں ہی ہم یہ کر سکتے ہیں یا کہ لطیفہ در لطیفہ عبور کرتے ہوئے جائیں، یا اجازت سے پہلے دن سے کر سکتے ہیں؟ ایسا دیکھو کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو مداراج کی ضرورت نہیں تھی، ان کی نفس ہمارے روح سے زیادہ لطیف ہے، آئی نا سمجھ؟ تو ان کو پھر اذکار کی ضرورت نہیں رہی، وہ اسی منزل پر تھے اور اسی منزل کو انہوں نے پا لیا۔ ہم اس منزل پر نہیں ہیں، ہمیں تو پہلے انفاس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ تو انفاس کی پاکیزگی جبھی ہے جب کہا جاتا ہے، جیسے کہا گیا کلیہ بیان کیا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی، کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، تمہیں پہلے پڑھنا پڑے گا۔ پھر آہستہ آہستہ درجہ بدل، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ تمہارا اس کے نام لینے سے جب تمہارا روح اور نفس لطیف ہونا شروع ہوگا، تب تم لطافت کی اس منزل پر آؤ گے کہ وہ کلام کر رہا ہوگا اور تم جواب دے رہے ہوگے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے جیسے سن لیا اور وہ بیٹھ جائے سننے کے لیے کہ میں سنوں خالی، کوئی بھی پہلے سے پریکٹس نہ ہو، تو پھر کیا اس کا کوئی نتیجہ آئے گا؟ نہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سنتا ہے کسی کی بات کو، کیا کون سنتا ہے کسی کا؟ پے کرے عمل بن اور غیب کی صدا ہو جا۔ جو سنتا ہے غیب کی صدا سنتا ہے، اور وہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے کہ پہلے پے کرے عمل بن، پھر غیب کی صدا ہو جائے۔ تمہارا کلام کوئی نہیں سنے گا، کسی کی سماعت میں نہیں آئے گا، نہیں بیٹھے گا، جب تک کہ تم اپنے رب کا کلام نہیں سن لو گے۔ یعنی وہاں سے آنے کے بعد ہی معزون ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہو سکتا ہے آدمی۔ اور انبیاء کو اسی مرحلے سے گزارا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے رشد و ہدایت کا کام کرنا تھا، مخلوق کو دعوت دینی ہوتی ہے، تو موزون ہونا ضروری ہے نا۔ یعنی جیسے ظاہری معاملات میں دارالفتہ سے فتویٰ دینا سیکھ لے، اشارہ کر لے، تب دے سکتا ہے، تب دے سکتا اور ہے۔ یہاں ہدایت اس وقت دے سکتا ہے جب وہ اجازت ہو جائے۔ ہاں، موضوع کی بات تو امر ہوتی ہے نا، اس کی بات حجت ہوتی ہے، تمام فتوے رد کر دیے جاتے ہیں اس پر۔ اچھا امیر، جیسے آپ کے خلفاء ہیں یا دیگر سلاسل کے خلفاء ہیں، تو سب نے وہ آواز سنی بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، یا کیا ہے یہ؟ دیکھو اس راستے پہ کروڑوں لوگ قدم رکھتے ہیں، پھر آگے جا کے لاکھوں رہ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہزاروں میں رہ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سینکڑوں میں رہ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں تو دہائیوں میں رہ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا آگے جا کے اکائیوں میں رہ جاتے ہیں۔ چلتے تو سبھی ہیں، آئی نا سمجھ میں؟ اب دو باتیں ہیں، توفیق
اور ہمت، کہ وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پہنچتا ہے، یا جو ہمت کرتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ اب ہمت بھی اسی کو دیتا ہے وہ جس کو توفیق دیتا ہے، نہیں۔ یہ ہمت کیا ہے؟ جیسے اب آپ نے ماشاءاللہ کئی ایک خلفاء کو آپ نے خلافت بھی دی اور وہ روز و ہدایت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور تو آگے کیا ہے آپ نے؟ دیکھو اس بات کو الفاظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہمت کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی خلاف مزاج بات ہونے سے ہی گھبرا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، سلوک میں قدم رکھا ہوا اس نے، اب اس کا کاروبار چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، ایک دن 10 گاہک روز آتے ہیں، ایک دن 5 آ گئے، ایک دن 3 آ گئے، ایک دن 2 آ گئے، وہ تشویش ہو گئے، کم کیوں ہو رہے ہیں؟ اب کم کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے میرے کسی وظیفے کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ چھوڑوں وظیفہ، دیکھوں کون سا وظیفہ ہے، کوئی دوسرا اچھا سا وظیفہ نکالوں کیا؟ بھائی 10 بھی تیرے لیے تھے، ایک بھی تیرے لیے، 10 بھی اس نے بھیجے تھے، ایک بھی اس نے بھیجا۔ اب جب ایک بھی نہیں آیا تو انہیں سارے وظیفے نکال کے باہر رکھے، اب کہنے کا کوئی دوسرا وظیفہ دیکھو رزق کا اچھا سا۔ اب وہ بول گیا پیر صاحب کے پاس، کہنے پیر صاحب کو اچھا سا رزق کا وظیفہ دو، تم تو کوئی دعائی نہیں کر رہے کیا؟ اب بتاؤ وہ کیا آگے بڑھے گا؟ جو خلق کے آگے گر جائے تو وہ خالق کے راستے میں کیسے چلے گا؟ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے چاہے لاکھ ٹوٹے آسمان سے تارا زمین پہ نہیں گرتا، وقت کے قدموں پہ کبھی کلندر نہیں گرتا، چاہے ٹوٹے آسمان سے تارا زمین پہ نہیں گرتا، سب دریا گرتے ہیں سمندر میں مگر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ تو بات یہ کہ کلندر وہ ہے جو وقت کے قدموں میں نہ گرے۔ کلندر کہتے ہیں ہمت والے کو۔ وہ کہتا ہے کہ خلق میں کوئی چیز ایسی نہیں کوئی جو مجھے خالق سے الگ کر دے یا میری نظر خالق سے ہٹا دے، چاہے وہ میری گردن پہ تلواری کیوں نہ ہو۔ دیکھو نا سر میں سر دیا نہیں دیا، منصور سولی پہ چڑھا نہیں چڑھا، ورنہ منصور کو سولی پہ چڑھا نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ کی کیا طاقت تھی؟ پورا بغداد اور پورا اگر دنیا ایک طرف ہو جاتی اور منصور ایک طرف ہو جاتا تو بھی نہیں پھانسی دے سکتے تھے، اس کو سولی نہیں دے سکتے تھے، لیکن نہیں، بولا ہماری منظوری ایسی ہے، ہم یہی منظور ہے کہ طرح ہاتھ و سر کٹتا دیکھیں۔ یہ ہے ہمت۔ سمجھ جہاں پر تو یہ آ گیا، حکم آ گیا، جیسے کہ قاضی علم الدین شہید رحمہ کے بارے میں آتا ہے، ممتاز حسین قاضی صاحب رحمہ کے بارے میں آتا ہے۔ حکم سب کو نہیں آتا، لیکن قانون حکم کے تحت ہے۔ جس راستے پہ تم، اس میں تو حکم آیا ہوا ہے، تمہارے لیے روز روز حکم نہیں آئیں گے۔ بھائی توکل کا قانون کیا ہے؟ وہ رضا کا قانون کیا ہے؟ وہ تسلیم کا قانون کیا ہے؟ وہ اب یہ روز تم پر حکم تو نہیں آئے گا کہ تمہارے لیے حکم آ گیا بھائی تم تسلیم کر لو،
یعنی وہ آلریڈی ہے پہلے وہ آلریڈی قانونی جھگڑا ختم ہو تم اس کی پاسداری کرنی ہے. اب تمہارے لیے کوئی قانون نہیں آئے گا. وہ تو یہ ہے کہ جب تم اس کی پاسداری میں اپنی ٹرک پہ پہنچ جاؤ. جب کوئی قانون آتا ہے تو الگ بات ہے بالکل ہے. وہ تو بشارت ہوتی ہے, پھر قانون تھوڑی ہوتا ہے. اور بشارت کسی قانون کے تحت تھوڑی ہوتی ہے. اب غازی علم دین کو بشارت ہو رہی ہے. کیا کارنامہ غازی علم دین کا تھا, کیا عبادت کرتا تھا غازی علم دین, کون سے سلوک پہ تھا وہ؟ حب رسول, فنائے رسول. بھائی حب رسول میں اس کو تو فنائے رسول کا بھی نہیں پتا تھا کہ فنائے رسول کیا ہوتی ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا تھا حب رسول کیا ہے. اس نے کہا میرے رسول کو ان نے برا کہا ہے, جھگڑا ختم ہو گیا, اس بات میں مار دیا ان لوگوں کو. اگر اس سے پوچھو بھائی تو نے اس کو کیوں مار دیا تھا, اس نے سوال جواب بھی کر سکتا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے, میں تو نہیں جانتا, بس اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کری, میں نے اس کو مار دیا, جھگڑا ختم ہو گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گستاخی کیا ہوتی ہے. اور پھر اس کو بشارت آ رہی ہے. اور جن کو پتا تھا کہ بشارت گستاخی کیا ہوتی ہے, ان میں سے کسی نے ہمت کری مارنے کی, کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا وہ کرتے ہیں. ان سے لیے جاتے ہیں, دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ محبت کسی علم کے تابع نہیں ہے, کہ کسی کو علم آئے تو وہ محبت میں کام کرے جا کے اپنا. اور خوبی کی بات یہ کہ جتنے بھی ایسے عاشق ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں, کوئی عالم نہیں ہے. قاضی عبدالقیوم کو دیکھیں, کسی کو بھی دیکھ لو, بھی نہیں آتا تھا, وہ سب دیہاتی ہیں. پھر تو علم والے ان کے نام پر کما کے کھاتے. ہاں یہ تو کیش کراتے کرے, دیکھو ہم نے کیش کرایا نہیں کرایا, یہ ہمارا تھا, یہ تو ہماری تربیت تھی. اب تیری تربیت تھی, تو نے کیا کرا؟ خود تو بالکل ہے, خود تو معاملات اپنے علیحدہ ہی رکھتے ہیں. ہاں خود تو الگ ہی رکھتے ہیں دور. کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا, علم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہی شبہ کرتا ہے, اور محبت شبہ کو مٹاتی ہے. غازی عبدالقیوم ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عشق رسول میں ایسا کام کیا, ان ساروں کو نہیں پتا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہاں, اور نہ انہوں نے جنت میں جانے کے لیے کرا, انہوں نے تو حب رسول میں کر دیا جو کرنا تھا, جھگڑا ختم ہو گیا, انہوں نے جنت دوزخ کا کیا لینا دینا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ رسالت بھی ایسے لوگوں سے محبت رکھتی ہے کہ جو شبہ سے پاک ہوتے ہیں. شبہ والوں کو تو وہ بھی دور رکھتے ہیں کہ ان کو بھی دور رکھو, ان کو شبہ میں رکھو. ہے نا, کیونکہ ان پہ خناس مسلط ہوتا ہے. اور عاشق پہ خناس نہیں ہوتا, کیونکہ محبت سر پہ چڑھی ہوتی ہے, خناس کہیں چڑھے گا. ہے نا سمجھ بات یہی ہے خالی. تو خناس تو چڑھتا ہی انہیں لوگوں پر ہے کہ جو دعوے دار تو محبت کے ہوتے ہیں لیکن شبہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ, جس کو مصلحت کو سامنے رکھتے ہیں دنیا کی. جدید دور میں حکمت کہتے ہیں, اس دور میں حکمت کہتے ہیں. ہاں حکمت ہی ہے, وہ بھی ایک قسم کی, یہ بھی کہہ سکتے ہو تم حکمت بھی ہے. مطلب نفع نقصان تول کے وہ کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں یہ محبت مصلحت سے بالا تر ہوتی ہے. ایک دفعہ میں اب یہ دیکھو نا, محبت اگر مصلحت سے بالا تر نہیں ہوتی تو پھر بلال کیوں کلمہ پڑھتے غلامی میں؟ وہ بھی کہتے جب آزاد ہو جاؤں گا تو کلمہ پڑھ لوں گا. اور
اور پھر کلمہ پڑھ بھی لیا تھا تو بھائی ظاہر کیوں کرتے کفار مکہ پہ؟ اندر ہی اندر کلمہ پڑھتے رہتے، باقی ان کے ساتھ ملے رہتے، بھلے میں حکمت ہے یہ ورنہ مار دیں گے مجھے. نہیں، یہی ایک بات ہے کہ محبت شبہ سے پاک ہے. انہوں نے کہا مار دو مجھے، میں تو کلمہ پڑھ نہیں جائے گا، ختم ہو گیا، میں منافق نہیں ہوں. کس کام میں؟ مصلحت ہی ہے نا، مصلحت ہی تو ہے نا. وہ تو کہتے ہیں دل میں ہے نا محبت تو ہماری، باقی مصلحت کے تحت ظاہر میں مصلحت ہے، دل میں محبت ہے. عاشقوں کے جذباتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، ایک بات اور بھی ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی ایک مثال ہے، وہ ہندوؤں کی مثال تھی کہ جو جعلی گرو ہوتا تھا نا تو وہ کیا کرتا تھا، سانپ پکڑنے آتا تھا چیلوں کو لے کر، تو وہ چیلے سے کہتا تھا کہ بل میں تو ہاتھ ڈال، منتر میں پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے، یہی حال ہے ادھر بھی. میں پڑھ رہا ہوں، کام تو کر. ہاں، اب وہ کہہ رہے گرو میں ہاتھ ڈالوں، بولے ابھی تجھے میرے منتر میں بھروسہ نہیں ہے. اس کو نہیں ہے خود. اگر تم میرا چیلا ہے تو بھروسہ تو کر منتر پہ، ڈال ہاتھ. اب سانپ کاٹے گا تو مرے گا سارا یہ. ہاں یہ مطلب ہاں، اب گرو اپنے گھر آئیں گے میرے چیلا میں سے، اور اگر سانپ پکڑ لیے گرو چیلے نے تو کہنے کے لیے دیکھو میرا منتر کامیاب ہو گیا. کاٹ لیا تو یقین نہیں تھا اس کو، یقین نہیں تھا، جھگڑا ختم ہو گیا. خود بچ گیا. تو ہاں، خود دونوں طرف سے بچ رہا ہے، دونوں طرف سے بچ رہا ہے. یہی گرو کے کام ہے، اسی کو گرو کہتے ہیں. میں ابھی دیکھے نا اس بدبخت نے، اس کے بیٹے نے دوبارہ گستاخی کی، سیم وہی الفاظ بولے جو ایک وقت میں 70 رجال غیب ہوتے ہیں. جو ابدال ہیں وہ علیحدہ ہیں، مردان غیب کہلاتے ہیں. یہ بھی ابدال، ان میں ابدال بھی ہوتے ہیں، اس میں نقبہ بھی ہوتے ہیں، نجبہ بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، غوث بھی ہوتے ہیں. اچھا لیکن ان کا سربراہ جو ہوتا ہے یہ مستور کہلاتے ہیں. یہ لوگ آئے نا سمجھ پائے، یہ تمام کے تمام عہدیدار مستور ہوتے ہیں. یہ سمتوں کی نگرانی کرتے ہیں، یہ سمت کائنات کی سرحد ہے. ان سے کائنات کو قیام ہے. قدرت کا جلال اور جمال یہی قلب برداشت کرتے ہیں، اور اسی قلبوں سے چھن کر جمال اور جلال دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. اگر ان کو بیچ سے نکال دیا جائے کیا تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کے اور زمین کے درمیان سے امیزن کو نکال دیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی زمین پہ. تو کائنات میں کائنات کا قیام ان کے قلوب کی وجہ سے رہتا ہے، ان کے وجود سے ہے. اور یہ وجود قائم کرنے والی ذات بھی رب العزت ہی کی، اس نے قانون اپنا بنایا ہے. جیسے کہ ہر انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی محافظ نہ ہو تو ایسی دنیا کی مخلوق کائنات میں ہے جس کے وجود سے تم واقف نہیں ہو، جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، تمہارے ٹکڑے کر دے. صرف
ایسی ریزیزی خلق میں ہے کہ جو تمہارے وجود سے نکل جائے تو یہ چھنی ہو جائے. ان سب باتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ رجال غیب ہوتے ہیں. اور جتنی مخلوق اس دنیا میں ہوتی ہے زمین پر اتنے ہی محافظ ہوتے ہیں. محافظوں کے ہیڈ ہیں یہ محافظوں کے ہیڈ ہیں. سورہ تاریخ کی آیت ہے کل نفس لما علیہ حافظ. بے شک کوئی نفس ایسا نہیں جس کو محافظ مقرر نہ کیا گیا ہو. یہ اس کی مہربانی ہے کہ جب اس نے کائنات کا قائم نظام بنایا ہے اور کائنات میں ایسی خطرناک مخلوق آئی ہے موجود ہے تو اس سے حفاظت کے لیے انسانوں کو انسان کچھ بھی نہیں ہے ان مخلوق کے آگے. لیکن اگر اس کی حیثیت ہے تو اسی وجہ سے کہ اس کے ساتھ ایک محافظ ہے. اب ایک بڑی بات ہے کسی روح میں محافظ نہیں ہے. نفس میں محافظ ہے. اور جب نفس سے روح آزاد ہو جاتی ہے تو حفاظت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ناسوس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اچھا یعنی کائنات میں جو یعنی زمین پر جو تبدیلیاں ہیں، حالات ہیں، سیلاب ہے، پانی ہے یا حکومتوں کی تبدیلی ہے، یہ سب ان کے حکم سے ہوتی ہے. انہی کے حکم سے ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. بولیے کریں گے سمجھ میں آ گیا تھا نا. انہی کی وجہ سے آتی چلتی ہے. اچھا کس خطے پہ حالت مہر رہے گی، کس خطے پہ حالت قاہر رہے گی، اس کا تعلق بھی انہی سے ہی ہے. کیا انہی سے ہوتا ہے. اور ان سب رجال غیب کو ایک کنٹرول کرتا ہے، ان چاروں کو بھی. وہ ہوتا ہے جو قطب المدار ہوتا ہے. وہ عالم علوی سے لے کے عالم سفلی تک. عالم سفلی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ناسوت کو، عالم اسفل کو. اور عالم علوی یعنی کہ ملکوت و جبروت، ملکوت سے لے کے اور ناسوت تک یہ عالم علوی و سفلی کہلاتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے اس پورے عالم میں اور وہ قطب المدار ہوتا ہے. اور قطب المدار کو ابو الوقت بھی کہا جاتا ہے. کیا ابو الوقت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو ہمیشہ مستور رکھا جاتا ہے. گاہے کبھی ظاہر کرنے کی اس کی ضرورت پڑے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، نہیں تو ظاہر نہیں ہوتا. اس کا قدم سرکار عالم کے قدم پہ ہوتا ہے، اس کا قلب سرکار عالم کے قلب پر ہوتا ہے. اور وہ آپ ہی کے طریقے پر ہوتا ہے. اب وہ ظاہر ہو یا مستور ہو، اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ وقت کو اپنی مرضی سے پیچھے لے جا سکتا ہے، وقت کو اپنی مرضی سے آگے لے جا سکتا ہے اگر وہ چاہے. تو تمہیں موسیٰ کے دور میں لے جائے. آج بھی تم دیکھو کہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں ہوں،
جیسے کہ سرکار اس بار کا ایک واقعہ ہے، ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ اور ہے، یہ قطب الوقت کا حالات ہے. میں بتا دوں، ایک مداری آیا، بندر اور بکری دیکھ گھومتے رہتے ہیں نا یہ لوگ، وہ مداری آیا، وہ کرتب دکھانے لگا. ایک بزرگ تھے، ان کے بچے رونے لگے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ارے انہوں نے کہا بیٹا پیسے تو ہیں نہیں، وہ مداری تو پیسے لے گا. تو اس سے مداری سے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو ہمیں ایک دفعہ اور کرتب دکھا دے بچوں کو. تو اس نے کہا بھائی میں ایک پیسہ لوں گا. انہوں نے کہا بھائی ایک پیسہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تو ان کو کرتب دکھا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے بچوں کو اپنے بندر کے وہ بکرے کے کرتب دکھائے. اور جب کرتب دکھا کے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا لاؤ ایک پیسہ. انہوں نے کہا دیکھ پیسہ تو ہم تجھ سے بھی نہیں لیں گے، وہ تو ہم سے مت مانگ. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم تجھے کچھ کرتب دکھا دیں. تو انہوں نے کہا ہاں دکھاؤ. تو اس نے آپ نے فرمایا دیکھ. اچھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں پانی کنارے کھڑا ہوں، اور رات اندھیری ہے، اندھیری رات میں کھڑا ہوں پانی کے کنارے. تو میں حیران پریشان کھڑا ہوا کہ میں یہاں کہاں گیا، وہ میرا وہ کتا وہ بندر وہ کہاں گئے. اب یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، وہاں سے آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو شہر میں داخل ہوتا ہے، شہر والے کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے تو کہاں تھا؟ ہم تو تجھے تلاش کر رہے تھے. اس نے کہا بھائی کیوں تم مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ ارے کہنے کہ گدی خالی ہے ایسا نمبر، اور تم کہاں چلے گئے؟ اب وہ لے کر آیا تو جو عورتیں تھیں وہ بھی اس کو دیکھ کر انہوں نے پڑنے لگی. وہ ملکائیں تھیں، وہ کہہ لیں ہمارا بادشاہ مل گیا. ہاں مل گیا. اس کو انہوں نے گدی میں بٹھایا اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولا میں کہاں گیا. تو اس نے کہا بھائی تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو بندر اور بکرا نہ چاہتا ہوں. ارے انہوں نے کہا کیوں تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے. اب وہ بادشاہ بن گئے. اب وہ بادشاہ بن گئے، مخلوق وہ خلق چلا رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، عیش آ رہی ہے ان کی، ملکہیں آگے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک زمانہ گزر گیا، بچے پیدا ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. اب وہ ایک دن ان کی ملکہ کہنے لگی، جو سب سے زیادہ چاہیے تھی ملکہ تھی ان کی، کہنے لگے چلو آج ہم سمندر کی سیر کریں. انہوں نے کہا چلو. اب جو سمندر پہ گئے تو ملکہ کہنے لگی میرے ساتھ ذرا پانی میں آؤ. تو انہوں نے کہا چلو. اب وہ پانی میں گئے، کہنے لگے آؤ. انہوں نے ایسے گردن میں ہاتھ ڈالا، آؤ غوطہ لگائیں ہم دونوں. انہوں نے پھر ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کے جب غوطہ لگا کے باہر نکالا تو باہر نکلے کھڑے ہوئے تو وہیں پہ کتے اور بندر کے بعد. وہ کہنے لگے میری ملکہ، میرا محل، بادشاہ، ہاں میری بادشاہ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ارے میرے بچے. انہوں نے کون سے بچے، کون سی ملکہ، کون سی بادشاہ؟ وہ تو پاگل ہو گیا، سب کچھ چھن گیا بھیا ایک جٹ. ہاں. اب وہ کہنے لگا ان سے، کہنے لگے تم مجھے واپس پہنچا دو وہیں پہ. انہوں نے کہا دیکھ بھائی وہ بھی ایک تماشا تھا جو تم نے دکھایا، یہ بھی ایک تماشا تھا جو ہم نے دکھایا. وہ 12 سال نہیں آیا وہاں پہ، اور یہاں وہی ٹائم تھا. تو یہ ابو الوقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
کہ وہ کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دے. آئے نا سمجھ بات؟ وہ اس سب پر ہیڈ ہوتا ہے اور یہ جاتے ہیں لوگ. یہ ایک بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کی پیدائش سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ 50 دن تقریباً. ہیں 50 دن آپ کی پیدائش سے پیدائش ظاہری 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے الم تری کیف قوم العاد. قوم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. کئی ہزار سال یہ آپ کی پیدائش سے 5000 سال پہلے کا تقریباً واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو معلوم نہیں. علم کا علم نہیں، علم ترا. ہاں کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہی امر یہ اس آیت کی خوبی ہے کہ جب حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے سب دیکھ لیا تھا. اور ایسی کیفیت میں دیکھا گویا جیسے آپ وہاں موجود ہیں. اللہ جھوٹ نہیں بولتا اور نہ وہ اپنے محبوب سے کہے گا کہ جب تم نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو تم کیسے کہہ دو کہ دیکھی. وہ دکھا رہا ہے، دکھا کے کہہ رہا ہے کہ الحمد للہ آپ نے نہیں دیکھا. یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفتوں میں سے ہے. یہ قدرت ہے اور اس صفت کا جزوی حصہ قطب المدار کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی حالت میں کسی بھی اس میں لے جائے اور وہ یہی سمجھے گا کہ گویا میں اسی زمانے میں ہوں. یہ کیفیت اس کی حالت ہوگی. بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے. اس واقعات سے تو ہندو کہتے ہیں کہ ہم نے جنم لیا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں گزرا تھا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو جو ہمیں یاد آتا ہے ہم نے دیکھ چکے ہیں اس کو. یہ ہمارے پیچھے جنم کی بات تھی. تو بات کیا ہے کہ جب روح کا کبھی غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی وقت میں لمحے کے لیے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جسے میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہ دیکھی بھی ہوتی ہے سب کچھ. تو یہ قطب المدار کی بات ہوتی ہے. اب وہ ان کو ہیڈ کرتا ہے. اچھا اس کو ڈائریکٹ حکم فیض جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، وہ بلا واسطہ ہوتا ہے. اچھا یہ بلا واسطہ جس کو ہم بلا واسطہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک بلا واسطہ ہے. کیوں؟ کہ ہم امر کی اس صفت کو نہیں پہچانتے جس سے ہے یہ واسطہ. کیونکہ اگر ہم اس کا بیان کریں نا تو یہ کفر ہو جائے گا. کچھ لوگ یعنی جو نہیں سمجھیں گے وہ کافر ہو. آئی سمجھ بات. وہ بلا واسطہ میم سے ہے اور میم کے واسطے سے اس کا واسطہ ہے، ورنہ وہ جل کے خاک ہو جائے گا. اس
اس کے قلب میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے تقویت رکھے، اور اس قلب پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ اس پہ وارد ہوتا ہے، اور جب اس پہ وارد ہوتا ہے تو وہ حکم